ایک کتاب لکھی ایک آتھر نے، ڈائی ایمٹی، اور اس کا پورا فلسفہ یہ تھا کہ اس نے سوال یہ کیا کہ دنیا کا ریچسٹ پلیس کون سا ہے. لوگوں نے کہا کہ کوئی کہتا ہے سعودی عرب ہے، کوئی کہتا ہے برونائی ہے. اس نے کہا نہیں، دنیا کا جو ریچسٹ پلیس ہے وہ قبرستان ہے. اس لیے کہ دنیا کے بیشتر لوگ جو صلاحیت، جو اسکل، جو انٹلیکٹ انہیں ملتا ہے وہ اپنے ساتھ قبروں میں لے کر چلے جاتے ہیں. تو وہاں اس نے ایک کنسیپٹ دیا، ڈائی ایمٹی، کہ بلیسڈ آر دوز دے پاس آن the legacy God has given them to other people before they depart. تو کنسیپٹ یہ دیتا ہے کہ کوشش یہ کرے انسان کہ جو اللہ نے اسے صلاحیتیں دی ہیں وہ پاس آن کرے نیکسٹ جنریشن کو، تاکہ اطمینان کے ساتھ وہ اس دنیا سے جا سکے. قرآن کی جو آیت میں نے آپ کے سامنے تلاوت کی، سورہ الشعراء کی، یہ حضرت ابراہیم کی دعا ہے، وَجَعَلْنِي لِسَانَ صِدْقٍ فِي الْآخِرِينَ. یا اللہ، جب میں اس دنیا سے جاؤں تو لوگ مجھے اچھے نام سے یاد کریں، لوگ میرا ذکر اچھے نام سے کریں. تو میں یہاں پر یہ بات کہنا چاہتا ہوں کہ بے شمار لوگ ہم میں سے دنیا سے جاتے ہیں، اور یہ بات بھی کہی جاتی ہے کہ وہ اپنی بے شمار خواہشیں، گولز اپنے ساتھ لے کر چلے جاتے ہیں، کہ وہ اپنے گولز کو ایگزیکیوٹ نہیں کر پاتے کسی خوف کی وجہ سے، یا اس احساس کی وجہ سے کہ وہ کمپیٹنٹ نہیں ہیں. تو یہاں ہم نے جو ایک کنسیپٹ ہم یہاں ڈسکس کرنا چاہتے ہیں آج آپ تمام حضرات کے ساتھ مل کر، اس میں اہم چیز یہ ہے کہ ہم اس زندگی کو ایک پرپز والی زندگی بنائیں. وہ اکبر الہ آبادی کا آپ نے ایک شعر سنا ہوگا، تو کہ اس نے کسی نے سوال کیا کہ بھائی زندگی میں کیا کیا؟ تو اکبر الہ آبادی نے کہا BA کیا، نوکر ہوئے، پینشن ملی اور مر گئے. یعنی ہم میں سے 99% لوگوں کا معاملہ یہ ہوتا ہے. لیکن دنیا یہ بات بتاتی ہے ہمیں کہ وہ لوگ کہ جو ایک بڑے گول اور مقصد کے ساتھ جیتے ہیں وہ کبھی مرتے نہیں ہیں، وہ اپنی لیگیسی پیچھے چھوڑ کے جاتے ہیں. اور آپ تمام حضرات ماشاءاللہ پڑھے لکھے لوگ ہیں، PhDs ہیں. ہمیں یہ بات بھی سمجھنی چاہیے کہ علم کی صحیح تعریف یہ ہے، علم اسے کہا جاتا ہے جو انسان کو اللہ سے متعارف کرائے، وہ علم ہے. اس کے علاوہ سب جہالت ہے. وہ نالج کہ جو انسان کو اللہ سے دور کر دے وہ نالج نہیں ہے، وہ حقیقت میں جہالت ہے. اور بحیثیت مسلمان ہمارا یہ ایمان ہے کہ علم کی 3 سورسز ہوتی ہیں. سب سے پہلی سورس آپ کی آبزرویشن ہے، آپ کا انٹلیکٹ ہے، آپ کا مائنڈ ہے. علم کی دوسری سورس سائنس ہے، جو ازمپشن پر بیس کرتی ہے. اور علم کی تیسری سورس جو الٹیمیٹ علم ہے، نہ انٹلیکٹ، فلسفہ، عقل، سائنس کسی بات چیز کے بارے میں یہ کہہ سکتی ہے کہ یہ حتمی ہے، یہ الٹیمیٹ ہے، یہ فائنل ہے. الٹیمیٹ اور فائنل علم وحی کا علم ہے کہ جو اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے انتظام کیا ہمارے لیے اپنے انبیاء کے ذریعے. تو انشاءاللہ تعالی ہم نے ایک ادارہ یہاں پر قائم کیا، اکیڈمی آف اسلامک ریسرچ. اس کی پہلی بنیاد تو ہم نے آج سے 4-5 سال پہلے لطیف آباد 6 نمبر میں رکھی، اور اس میں ہم نے ایک قرآن اکیڈمی بنائی خواتین کی، کہ جہاں خواتین پورے شہر کے اندر عورتوں کو دین سے آگاہی، ان کے اندر اسکلز پیدا کرنا، انہیں ایک اچھی ماں بننا، ایک اچھی بہو بننا، ایک اچھی بیٹی بننا سکھانا. اور بھی اس طرح ہم نے نوجوانوں کے لیے وہاں مختلف پروگرامات کرانے، جس طرح ہم نے ایک CSS کا کورس کرایا. دین کے حوالے سے نوجوانوں میں ایک کانفیڈنس اور اعتماد پیدا کرنے کے لیے مختلف پروگرامات وہاں ہم نے شروع کیے. میں یہ سمجھتا ہوں کہ اللہ کے دین کا اپنا ایک وقار ہے.
اللہ کے دین کی ایک ڈگنیٹی ہے. تو اللہ کے دین کو جب ہم لوگوں کے سامنے پیش کریں تو ایک وقار کے ساتھ پیش کریں, ایک ڈگنیٹی کے ساتھ پیش کریں. تو اسی کے تحت پھر ہم نے یہ ایک یہاں پر اس کی برانچ نمبر 2 شروع کی, کہ جس میں ہم نے خواہش کی کہ ہم بڑے پیمانے پر پروگرامات کو کریں. اور الحمدللہ اس جگہ کو ہم نے اگست میں شروع کیا, سیرت کانفرنس سے ہم نے اس کا افتتاح کیا, اور الحمدللہ ہم نے ایک بہت کامیاب سیرت کانفرنس یہاں پر کی. اور آج سے 2 دن پہلے ہم نے ایک پروگرام کیا جس میں تقریباً 700 لوگ شریک ہوئے, جس میں ہم نے لوگوں کو اچھے خاندان کو آپ کس طریقے سے بنائیں, اس میں میاں بیوی کے تعلقات پر ہم نے ڈسکشن کیا, بچوں کو کس طرح تربیت کیا جائے اس حوالے سے وہاں ہم نے ڈسکشن کی. ہم یہ چاہتے ہیں کہ دیکھیں دنیا کی جو سب سے بڑی سویلائزیشنز رہی ہیں وہ چائنیز سویلائزیشن ہے, ہندو سویلائزیشن ہے, لیکن اور یہ گریک سویلائزیشن ہے, لیکن یہ تینوں سویلائزیشنز آج irrelevant ہو گئیں, آؤٹ ڈیٹڈ ہو گئیں. اس کی وجہ سے کہ انہوں نے عام آدمی سے اپنا ریلیونس کھو دیا. عام آدمی کو لگتا ہی نہیں ہے کہ یہ کوئی سویلائزیشن کا مجھ سے کوئی تعلق ہے. ہمارے دین کی اگر ہمیں لوگوں کو پہچان کرانی ہے تو ہمیں آج یہ لوگوں کو باور کرانا ہوگا کہ ہمارا دین آج بھی لوگوں سے ریلیونٹ ہے. تو اس ریلیونس کے لیے ہم یہاں یہ کوشش کر رہے ہیں کہ نوجوانوں میں اعتماد پیدا کریں, کہ جو علامہ اقبال کا ایک خواب تھا اور جسے ہم سمجھتے ہیں کہ ہمارے بہت سارے مفکرین نے, جن میں سید ابوالعلا مودودی رحمۃ اللہ علیہ ہیں, امین احسن اصلاحی صاحب ہیں, ابوالحسن علی ندوی صاحب ہیں, منظور نعمانی صاحب ہیں, اشرف علی تھانوی صاحب ہیں, یعنی یہ بہت سارے بزرگ علماء جنہوں نے اس لیگیسی کو آگے بڑھایا. ہم اس لیگیسی کو اپنے زمانے میں اپنی زبان میں, کہ جو نوجوان آج سمجھ سکتا ہے, اس لیگیسی کو آگے بڑھائیں. آپ تمام حضرات کو یہاں جمع کرنے کا ایک مقصد اپریسیشن ہے کہ اللہ تعالیٰ نے آپ لوگوں کو ایک مقام دیا ہے, اللہ تعالیٰ نے آپ لوگوں کو ایک اپرچونٹی دی ہے. تو ہم یہ دیکھیں کہ ہم اس اعزاز کو جو اللہ نے ہمیں دیا ہے, یہ آنر جو اللہ نے ہمیں دیا ہے, یہ جو پریولیج اللہ نے ہمیں دیا ہے, ہم اسے اگلی جنریشن کو کس طرح پاس آن کر سکتے ہیں. ہاؤ کین وی پے بیک ٹو آور کمیونٹی, آور سوسائٹی, آور امہ. سو انشاءاللہ دس از دا فرسٹ سٹنگ, دس از جسٹ دا بگننگ. انشاءاللہ ہم کوشش کریں گے کہ اس پر ہم فردر چیزوں کو ڈیولپ کریں, آپ کے مشوروں کو اپنے اس میں شامل کریں, تاکہ ہم اچھے انداز میں یہاں ایک سروس پرووائڈ کر سکیں. اٹس آل والنٹیئر, وی ڈونٹ وانٹ ٹو گین اینی تھنگ, دیر از نو ایجنڈا, hidden agenda here, only agenda is service to the community. Alhamdulillah, جزاک اللہ خیر.